बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जो खबरें हम ही ने आपके साथ शेयर की थी ज़राए के हवाले से, फैमिली ज़राए के हवाले से, कि अहम तरीन दो जनरल्स हैं वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, वो कन्फर्म हो गई हैं। GHQ ने चुटकियों में उन दोनों का इस्तीफ़ा मंजूर किया। लेकिन कल के कोर कमांडर इजलास को, जो अलविदाई इजलास था जनरल कमर जावेद बाजवा के, उस इजलास में ये दोनों जनरल मौजूद ज़रूर थे। मैं किस बना पर कह रहा हूं, मैंने कुछ चीजें हिडन है जनरल फैज से मुतलिक, जी हाँ, जनरल अजहर अब्बास से मुतलिक, इन दोनों की रिटायरमेंट हो गई है। और कुछ ऐसे प्रोफाइल के अंदर चीजें जो शायद अब तक आपके सामने आज कर रही है, वो डेफिनेटली मैंने आपको बताना। ऑफिशियल स्टेटमेंट है जनरल बाजवा से मुतलिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और दुख का मकाम है जो एक सर्टन लेवल तक अपने ओहदे को ले गए और अपने इख्तियारात को ले गए, जो शायद आईनी नहीं था। हर उस जर्नल के से मुतलिक शायद हमने माजी में यही कलमात सुने, और वो क्या हैं कलमात ऑफिशियल, वो मैंने आपको डेफिनेटली बताने। और PTI का मशावरती इजलास की इनसाइड मालूम हो गई, जी हाँ, वो बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं, और बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको इस व्लॉग के अंदर। बहुत ही चीज़ें, बात हफ्तों की नहीं है, बात वाकई दिनों की है। इसका रिएक्शन क्या आता है, इट्स अनदर थिंग। ये बिल्कुल पत्थर पे लकीर, लोग कहते हैं लोहे की तरह खड़े हो गए जी। असम्बलिया तहलील और 2 असम्बली उस इस्तीफे के वाले मामले में कुछ दीगर चीज़ें जी, वो भी मैंने आपको बतानी है। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखते। तो सबसे पहले जी जनरल अजहर अब्बास साहब, ठीक है, जॉइंट चीफ और चीफ ऑफ स्टाफ, जी उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर भावलपुर, उनका GHQ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सबसे मैं थोड़ा जनरल फैज़ से मुतलिक कुछ बताओ, फिर जनरल अजहर अब्बास साहब से मुतलिक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आपको बतानी जो इससे पहले आपके सामने नहीं हुई। जो ये कह रहे हैं ना कि इन दोनों की कोई अंडरस्टैंडिंग थी, जनरल फैज़ की और जनरल अजहर अब्बास की, आज आपको बताता हूँ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, राइवलरी थी जो होनी भी चाहिए। वो क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस्तीफ़ा जी मंजूर हो गया जी, और अलविदाई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जनरल फैज़ कल मौजूद थे, और प्री मेच्योर ये इस्तीफ़ा था जिसको बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया। अदरवाइज अप्रैल 2023 में जनरल फैज़ ने रिटायर होना था। और आज की बड़ी खबर भी यही है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। GHQ ने कन्फर्मेशन दे दी है जी इसकी कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सीनियरिटी लिस्ट में ये 5वें नंबर पर तो थे, ठीक है, और आखिरी वक्त तक पूरी PDM को यह धड़का था कि फैज़ आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। शायद गेम एजेंसी की ऐसी है, शायद जनरल बाजवा की गेम ऐसी है, शायद ये इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करना एक बड़े मैंडेट के लिए उनको तैयार करने के मुतरादिफ है। ये सब चीज़ें मिले हुए हैं, और ये हर एक के गुमान में तो था। अगर नहीं था तो मुझे आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं उन सबके साथ, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छे से मालूम है। अच्छा, ये था, लेकिन अपने दौर में ना भरपूर कंट्रोवर्सी का शिकार है, बल्कि कुछ कॉन्स्पिरेसीज के हवाले से भी उनका बहुत ज़्यादा नाम था जनरल फैज़ साहब का जी। अच्छा, नून लीग को तो तगड़ा इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, और स्पेशली इनकी जो अपॉइंटमेंट थी एज आ DGIS, उससे पहले DGC, जी हाँ, वो अपॉइंटमेंट जो थी ना वो बहुत ज़्यादा, DGC के अपॉइंटमेंट 2018 का इलेक्शन था जी, उसके अंडर याद है ना, वो इलेक्शन का सारा जिम्मेदार, अपनी हार का सारा जिम्मेदार जनरल फैज़ को ठहराते थे, महकमा ज़राअत को ठहराते थे। ये वो हैं जनरल फैज़ साहब जिनके ऊपर नून लीग ये सारे इल्ज़ाम लगाते थे। एमन फील्ड अभी वो आए नहीं थे ना वापस, जी हाँ, ये सब चीज़ें थी। इसमें वोट को इज्जत दो का भी सारा जो मुहर्रिक था ना, मंबा जो था ना, जिस शख्सियत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, वो सारा का सारा जनरल फैज़ से मुतल्लिक़ था कि जनरल बाजवा साहब को ही प्रेशर दिया जा रहा है कि जनरल फैज़ को हटाएं, जनरल फैज़ को हटाएं, जनरल फैज़ को हटाएं। अच्छा, ये तो तब था जब DGC थे, उस वक्त इनको उठाएं, लेकिन फिर उनकी परमिशन होकर DGIS बन गए। जिस तरह आज कल इमरान खान साहब ने DGC से मुतल्लिक अपने तोपों का रुख किया हुआ कि सबाती को मारने में भी शायद वो है, बेचारा यही कर रहे होते हैं ना, जमील को मारने में भी यही है, शहबाज गिल वाला मामला भी यही है, उनके ऊपर कातलाना हमले के हवाले से तुमने बकायदा नाम भी दे दिया हुआ है मेजर जनरल साहब का। तो उसी तरह बहुत बड़ा अहम किरदार होता है इसका। तो नवाज शरीफ साहब भी इनके मुतालिक ऐसे ही कहते थे। और इमरान खान साहब के आखिरी दिनों में जब ये DGIS की मसला हुआ कि इमरान खान साहब DGIS रखना चाहते थे जनरल फैज़ को, वो समझ रहे थे कि अफगानिस्तान की पॉलिसी मौजूदा हालत में DGIS को रहना चाहिए, लेकिन जनरल बाजवा साहब चाह रहे थे कि नहीं, उनको हटा दिया जाए। तो उसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना नुकसान हुआ है। इमरान खान ने रखना चाहिए, मगर नुकसान इमरान खान का ये हुआ कि आज इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं है। बहुत बड़ी वजह जो सामने नज़र आती है ना 2+2=4 में, उसमें वो 1 महीने का जो गैप है ना, 40 दिन का गैप DGIS की ट्रांसफ़र के हवाले से, आर्मी चीफ के अहकामात
کوئی عمران خان صاحب نے نہیں مانا یا ان پوسٹنگ کی پریورٹی کو انہوں نے نہیں مانا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی وجہ ہے فوج کے عمران خان صاحب سے متعلق نیوٹرل ہونے کی، فوج کے عمران خان صاحب سے متعلق نیوٹرل ہونے کی یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ کیا اس کے عمران خان صاحب بھی کہا چکے ہیں کہ کسی سازش میں ان کا ہاتھ نہ ہو، لیکن روک تو سکتے تھے، تو اس میں جنرل فیض صاحب اتنے امپورٹنٹ ہے۔ اچھا اور ذرا میں کچھ بتا دوں، میں چاہتا ہوں میں پوری ویڈیو اس پہ بنا سکتا ہوں، لیکن میں ذرا کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذرا کچھ چیزیں غلط فہمیاں ذرا دور ہو جانی چاہیے جی، اور یہ بلکہ بڑی کنفرم ہے جی۔ ایون جنرل عاصم صاحب جب نامزد ہو گئے آرمی چیف کے حوالے سے، تب تک نون لیگ کو یہ لڑکا تھا کہ اپنے اپریل 2023 تک ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا، جنرل فیض اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے عمران خان صاحب کے متعلق۔ ایون عمران صاحب کہتے ہیں کہ ایجنسیز میں میرے کچھ بندے جو میں ساری انفارمیشن دیتے تو سارے یہ کہتے ہیں جنرل فیض ہے، جنرل فیض ہے۔ تو یہ سب تو چل رہا تھا، کوئی بھی اس کو اگنور نہیں کر رہا تھا، یعنی کل تو حامد میر صاحب نے بلو سے بد مریم وغیرہ یہ سارے یہ بول رہے تھے۔ تو بہرحال جنرل فیض صاحب کا ایک بڑا زبردست ہے، اور اب نون لیگ نے کیا رات کو سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلا دی، انہوں نے کہا جی ٹرائکا ٹوٹ گیا، عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض کا ٹرائکا ٹوٹ گیا، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور جنرل باجوہ بھی گئے، جنرل فیض بھی گئے، اور عمران خان صاحب بھی کچھ دنوں میں بالکل ہاں جی نیوٹرل ہونے والے ہیں، یا الیکشن سے یا کچھ بھی۔ تو رات کو اس طریقے سے نون لیگ نے بہت زیادہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیا ان دو استعفوں کے بعد۔ اب آؤں ذرا جنرل اظہر عباس کی طرف پروفائل کے بعد، تو اظہر عباس صاحب کا پروفائل یہ جوائنٹ چیف تھے، چیف آف سٹاف تھے جی۔ جنرل عباس فوج کو نیوٹرل کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا جی، یہ اب باتیں آپ کو نہیں پتہ ہوں گی۔ فوج کو نیوٹرل کرنے میں، اے پولیٹیکل کرنے میں، ان کوششوں، اہم ترین کوششوں میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ ایون جنرل فیض کا ڈی جی آئی ایس آئی کا تبادلہ کرنے میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا تھا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شاید جنرل فیض اور جنرل اظہر عباس کی بڑی دوستی ہے اس لیے دونوں مل کے استعفیٰ دے رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی اظہر عباس تو جنرل فیض صاحب کو پسند ہی نہیں کرتے ہوں گے، یا جنرل فیض اب اظہر عباس صاحب کو نہیں پسند کرتے ہوں گے۔ جنرل باجوہ کی ایک تصویر بڑی مشہور ہوئی تھی، آخری انہوں نے وزٹ کیا تھا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا، آخری وزٹ تھا ان کا۔ اس وزٹ میں جنرل فیض سے ملاقات کرتے اور ساتھ ہی جنرل اظہر عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑی معنی خیز تصویر تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس تصویر میں بہت کچھ تھا۔ تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ دونوں چلے گئے ہیں، لیکن ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک اگلے عہدہ پیرا کے اوپر ہے۔ اب آ جاؤں گا دوسری ان خبروں کی جانب جس بنا پر کہتے ہیں جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ پر، اس کو میں پی ٹی آئی کا آفیشیل ہی اگر کمنٹ کروں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ فواد چودھری پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں۔ کل ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں 6 سالہ ان کے دور میں، ان کے سب سے بہترین کسی کام کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے، بتائیں گے 6 سالہ دور میں انہوں نے سب سے اچھا کام کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ جو نئے آرمی چیف کو آج چھڑی دے رہے ہیں نا، وہ یہ سب سے بہترین کام ہے۔ حد ہو گئی یار، ویسے حد ہو گئی، کسی بندے کی قسمت کی حد ہو گئی کہ کہہ رہے ہیں جو آج یہ یعنی ان کی جو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ہے نا، اختیارات جنرل عاصم منیر کو دیں، انہوں نے کہا یہ سب سے بہترین کام ہے ان 6 سالوں کے اندر۔ قسمت کا کھیل ہے جی، اور میرا خیال ہے کہ فوج جس کام کے لیے ہے نا وہی ہو جائے۔ اور مجھے بتا بھی دیں آج تک ماضی میں جتنا میرے ہوش میں ہے، اپنے لیول سے کسی نے زیادہ معاملہ کیا ہے نا فوج کے کسی چیف نے، اس کی عزت کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، یا اس عزت کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی جس عہدے کا جو عہدہ اس کی ڈیمانڈ کرتا اس عزت کی۔ اب لے لیں، میں جنرل مشرف صاحب لے لیں، اپنے عہدے سے تجاوز کر گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا ان کے پیشو جنرل کیانی صاحب لے لیں، بڑا کہا جاتا ہے پراپرٹی، ڈی ایچ اے، اور پتہ نہیں کون کون سے جزیرے اور فلانی ڈینگ، اور آج تک پاکستان میں ہی نظر نہیں آئے۔ جنرل کیانی صاحب اپنے عہدے سے تجاوز کر گئے نا، میں نے نہیں دیکھا ان کسی کو اتنی جس نے عہدے سے تجاوز کیا اس کی اتنی عزت ہو، اور یہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے کہ کس قسم کا فیئر ہو۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی جن سے متعلق ہے کہ جنرل فیض نے بنایا اور پتہ نہیں سلیکٹڈ اور پتہ نہیں وہ کیا سب بٹھایا تھا جی، جو ان کا ایک ہوتا نا الیکشن کے ووٹ کاؤنٹنگ کا، ہاں جی وہ بٹھا دیا تھا، تو یہ سب ان کا تھا۔ لیکن بہرحال جنرل ضیاء صاحب کا تو ہم نے حال دیکھ لیے، میرے ہوش کی بات نہیں، جنرل یاہیا بھی میرے ہوش کی بات نہیں۔ لیکن بہرحال ادارے کا یہ جو فیصلہ نا اے پولیٹیکل ہونے کا، اگر یہ فیصلہ منون اس پر عمل ہوا نا، تو میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر کو جو اب آرمی چیف ہیں ان کو 3 سال بعد ڈگنیٹی کے ساتھ ریٹائرمنٹ مل سکتی، اگر ادارہ اس وعدے پہ قائم ہو کہ ہماری سیاسی معاملے میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے۔
تو یہ چیز تھی. اب میں آ جاؤں ذرا پی ٹی آئی کا مشاورتی اجلاس تھا, اندر کی کہانی بابر اعوان سی, ان سے گفتگو ہوئی ہے. بیرسٹر علی ظفر نے قانونی معاملات پر بریفنگ دی ہے. وہ کہانی کے میں نے آپ کو بتا دیں کہ اس میں ساری کنفیوژن آپ کی دور ہو جائے گی جی. اس کنفیوژن کے مطابق جی بابر اعوان اور بیرسٹر علی ظفر نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے اسمبلیہ تحلیل ہونے پر آئینی اور قانونی پہلوؤں سے آگاہ کیا ہے. رائے دی گئی ہے کہ مستعفی ہوئے تو حکومت مسلط ہو جائے گی, یعنی مرکز کی حکومت مسلط ہو جائے گی. اگر مستعفیٰ دیا, اسمبلیوں سے اگر استعفیٰ دیا تو حکومت مسلط ہو جائے گی. اور موجود اراکین نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہی نگران سیٹ اپ تک برقرار رہیں گے. نگران سیٹ اپ کے لیے حکومت اپوزیشن کو مل کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ نگران سیٹ اپ پر اتفاق نہ ہو تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. یعنی اسمبلیاں تحلیل کریں جی, استعفے نہیں دینے آپ نے, یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہی نگران ہوں گے تو اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس پر بات کی جا سکتی ہے. اور الیکشن کمیشن کو اختیار مل گیا تو پی ڈی ایم کو فائدہ ہوگا. آپ کو پی ڈی ایم کو تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ویسے ہی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہے ہی ان کا ایک سگا بازو, جس طرح کے وہ فیصلے کر رہا ہے. اکثریت نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ہی تجویز دی ہے. ہر صورت عام انتخابات کرانا پڑیں گے اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں. وزیر اعلیٰ محمود خان کا پوائنٹ بڑا اہم تھا. انہیں کہا چیئرمین کے فیصلے پر منوان عمل ہوگا اور ہم استعفے لینا شروع ہو چکے ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس. اب استعفے کے پی کے اسمبلی کی جمع ہو رہے ہیں. اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے مزید مشاورت کا بھی فیصلہ کیا. اسی ویک کے اندر مشاورت کر کے ویک اینڈ تک یہ تمام چیزیں لاک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. پرویز الہی اور مونس الہی کو بھی اعتماد میں لینے پر مزید اتفاق ہوا ہے. حتمی فیصلے کا اختیار عمران خان صاحب کو دے دیا گیا ہے. تو اس پیرائے پہ یہ اندرونی خبر ہے. تو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. بیشتر کا مشورہ یہ ہے کہ استعفے نہیں دینے, اسمبلی تحلیل کریں, یہ سب سے بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئی. اب رات کی ایک اور خبر تھی اعظم سواتی صاحب کی. فواد چودھری صاحب نے باقاعدہ کہا کہ اعظم سواتی کے بیٹے نے رو رو کے عمران خان صاحب کو فون کیا. انہوں نے کہا میرے بابا کو انکاؤنٹر میں کل پیشی پہ قتل کیا جا سکتا, اور اس خبر پہ بڑی ہلچل ہے اور ہونی بھی چاہیے. ارشد شریف صاحب کے پاس جب تھریٹ تھے نا تو ہم کہتے تھے کہ یہ روٹین تھریٹ ہے اور اس کا کوئی نہیں ہوگا, مگر جب ان کی ڈیڈ باڈی کی تصویر سامنے آئی نا تب لوگوں کو یقین ہوا. تو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے لگ سکتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ اگر نہیں جا رہی, خطوط والے معاملے پہ چلے گئے میں, اگر نہیں جا رہی اس کمیشن بنانے کی طرف, تو پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب عالمی سطح پر اس فیصلے کو اٹھائیں گے. یونائٹڈ نیشن اس کے زیر اقوام متحدہ کے زیر جتنی بھی انسانی حقوقی تنظیمیں ان تمام کے ذریعے پریشرائز کیا جائے گا پاکستان کے نظام عدل کو اور موجودہ حکومت کو کہ آپ کو اس کے اوپر کرنا چاہیے. میرا خیال ہے فیصل وارڈا کو اب شاید تھوڑا احساس ہو گیا ہوگا کہ غیرت کے چیپٹر کچھ انہوں نے نہیں پڑھے, اعظم سواتی نے ضرور پڑھے. اس لیے اپنی بیوی کی جو مبینہ ویڈیو بقول آپ کے انہوں نے بنائی ہے نا, وہ اقوام متحدہ تک میں لے کے جا رہا ہے کہ سر میرے ساتھ یہ ہوا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل پلیز سبسکرائب کر دیں, اس کے لیے بٹن دباتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.